بھٹی صاحب آپ نے کس طرح سے پایا باڈی لینگویج کو ہمارے وزیر اعظم کی؟ ابھی چیمہ صاحب کہہ رہے تھے وہ فاتح تھے تو وہ لگ بھی رہا تھا کہ شاید وہ اسی چیز کو، اسی اسپرٹ، اسی کانفیڈنس کو لے کے گئے اس فورم کے اندر. بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ جو تقریر کے اندر جزو ہونے چاہیے تھے وہ تھے اور پاکستان کا مقدمہ بالکل ٹھیک طریقے سے پریزنٹ کیا؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ابھی بات ہوئی کہ جو ملک بھی آتا ہے ہم سے MOU سائن کر کے چلا جاتا ہے، گپیں لگتی ہیں، بڑی بڑی تصویریں کھینچتی ہیں اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلتا کہ $40 ارب کی سرمایہ کاری نے بھی آنا تھا، $100 ارب کی سرمایہ کاری نے بھی آنا تھا، $25 ارب کی سرمایہ کاری نے بھی آنا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی تو حالات اتنے اچھے ہیں کہ 1 پیج بھی ہے اور اپوزیشن بھی تقریباً فارغ ہے، باقی سارے معاملات بھی سیٹ ہیں 26ویں ترمیم کے بعد، پیکا آرڈیننس کے بعد. تو اب تو بڑے اور ہم جیتے ہوئے بھی ہیں، بلا شبہ بھارت سے جیتے ہوئے بھی ہیں، ٹرمپ صاحب سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں امریکہ سے. تو میرا خیال ہے اب تو جب میں ایسی خبریں پڑھوں تو مایوسی ہوتی ہے اور یہ خبریں نہیں آنی چاہیے کہ 2025 میں 91% سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے 2025 میں. اچھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ معیشت پہ تو کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور معیشت تو ہم ساروں کا مسئلہ ہے. یہ میڈم شیخ میں آپ کو رپورٹ بھجوا دوں گا، یہ انڈیکس والے ہیں، یہ جو اکانومسٹ کے نیچے یہ جو دنیا بھر کی معیشتوں کی اور سرمایہ کاریوں کی یہ بتاتے ہیں. یہ پرسوں میں پڑھ رہا تھا اس کو اور میں حیران رہ گیا کہ اگر ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بڑا خطرے کی بات ہے. دوسری بات میڈم شیخ کہ یعنی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اور جہاں تک یہ شہباز شریف صاحب کا ہے، شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ہمارے اپنے اختلافات ملک کے اندر ہیں، جب وہ ملک سے باہر ہوں گے تو وہ ظاہر ہے ہمارے وزیر اعظم ہیں اور فاتح وزیر اعظم تھے. لیکن میڈم شیخ سیلاب، اتنا تباہ کن سیلاب چھوڑ کر وزیر اعظم کا وہاں شنگھائی کانفرنس میں جانا اور جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. کس حوالے سے کہ چین کی میزبانی ہے، کوئی سلام دعا شہباز شریف صاحب، نریندر مودی، جو چلو نہیں ہو سکتی تھی، اٹس ٹو ارلی، کیونکہ دونوں کی اپنا ایک بیانیہ ہے اور دونوں کی سیاست بھی ہے. کوئی چند جملے امید بھرے، کوئی ایسی چیز جس سے کوئی اچھی چیز نکالی جا سکے، نہیں ہوا. اور دوسرا ابھی بات کی بے نظیر شاہ صاحبہ نے بھی کہ یہ جو بھارت، چین، روس قریب دکھائی دے رہے تھے، قریب اتنے نہیں ہیں جتنے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ جو تینوں گرم جوشیاں نظر آ رہی تھیں تینوں ملکوں میں، تو یہ سب کچھ بابا جی ٹرمپ صاحب کو دکھایا جا رہا تھا. اور تینوں ملک جو ہیں وہ بابا جی ٹرمپ صاحب کے ڈسے ہوئے ہیں، روس، بھارت اور چین. اور یہ جو شنگھائی کانفرنس یہ پلیٹ فارم ہے، یہ بڑا اہم پلیٹ فارم ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، کیونکہ سنا جا رہا ہے کہ کیا ویژن کیا ہے، ایک پلیٹ فارم، ایک ویژن، ایک رستہ، ایک بلاک، ایک تجارت، ایک کرنسی، ایک دفاع. اور اگر اس خطے میں یہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بات ہے. لیکن یہ ہر لمحے بدلتے حالات ہیں، بابا جی ٹرمپ صاحب کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور شنگھائی کانفرنس کا اعلامیہ مجھے ڈیفینیٹلی اچھا لگا، کیونکہ جہاں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی گئی، وہاں جعفر ٹرین ایکسپریس دہشت گردی اور خزدار میں بچوں کی اسکول میں بس پر جو حملہ کیا گیا، بزدلانہ حملہ، اس کی بھی مذمت کی گئی. اور پہلگام دہشت گردی کی تو ہم بھی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کہیں بھی ہو، لیکن وہی بات ہے کہ پہلے یہ پتہ کریں کہ یہ کروائی کس نے تھی. یہ تو نہیں کہ دہشت گردی اور اس کے 6 منٹ بعد آپ FIR اور اس FIR میں ہمارا نام آ چکا ہو. تو اب میڈم شیخ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات ہمارے بہتر ہیں، روس سے بہتر ہو رہے ہیں، ایران سے بہتر ہو رہے ہیں. افغانستان سے تعلقات میں جو غلط فہمیاں اور جو اصل ہیں، یعنی میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ پہلے افغانستان پھر مضبوط افغانستان مضبوط پاکستان، ناٹ ایٹ آل. مضبوط پاکستان پھر مضبوط افغانستان، تو وہ بھی بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان میں غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. ہم چین، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، عرب ممالک سے بھی ظاہر معیشت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے میڈم شیخ، لیکن جتنے جوگے ہم ہیں اتنے ہمارے تعلقات ہیں. ہماری معیشت بہتر ہوگی، پوری دنیا سے ہمارے تعلقات آٹومیٹک صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر اسی طرح ہم 8,000 ارب قرضوں کا سود لے کر پھرتے رہیں گے، کشکول لے کر، تو تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ جتنے جوگے ہمیں اتنا کر رہے ہیں.
لیکن جو بھارت اور پاکستان ہے اس میں تعلقات کی بہتری وقت کی بڑی ضرورت ہے. بہتر تعلقات ہونے چاہیے, تجارت ہمارے درمیان ہونی چاہیے, وفود کا تبادلہ ہونا چاہیے. ہم بہت بدلے ہیں, ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, ہم تیار ہیں. لیکن بھارت ظاہر ہے وہ نریندر مودی اپنی زندگی کی سب سے دفاعی پوزیشن پہ ہے, اس کو اپنی سیاست ہے. ابھی تو بہار کا الیکشن ہے, پھر اگلا الیکشن, پھر وہ ظاہر ہے اگلی مرتبہ, تو وہ اس پہ تو جتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو لیکن میڈم شیخ اب آخری بات کہ اگر امریکہ کی بیکنگ پر چین کے مقابلے میں تیار ہونے والا بھارت اور چین سے ہر روز سرحدی جھڑپیں کرنے والا بھارت آج چین سے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے اور قریب آ سکتا ہے, خواہ وقتی طور پر ہی صحیح, تو ان حالات میں ہم کیوں نہیں قریب آ سکتے؟ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ شنگھائی کانفرنس کیا یہ ہو سکتے ہیں اور کون کروائے گا؟ جی آپ سن لیجیے اگر دو جملے سن لیجیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شنگھائی کانفرنس وہ واحد پلیٹ فارم ہے بابا جی ٹرمپ صاحب کے بعد کہ جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے, بہتر کر سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شنگھائی کانفرنس پلیٹ فارم اگر فعال رہے گا, کیونکہ سارک تو ختم ہو چکی, یورپی یونین اور برکس کو ہم سے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہے, دونوں تعلقات ہمارے ملکوں سے. تو اگر یہ شنگھائی کانفرنس والے یہ چین ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے, چین اگر اپنا کردار فعال طریقے سے ادا کرے گا یا کرنا چاہے گا تو بڑی حد تک بڑی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور جو بے نظیر شاہ صاحبہ نے یا پتہ نہیں عمر چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ جب بلاول بھٹو بھارت گئے, جے شنکر پاکستان آئے تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس وقت حالات اور تھے. اب حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اس وقت اس خطے میں اور اس خطے کے روس, چین, بھارت تینوں کے معاملات اور طرح کے تھے, اب اور طرح سے ہیں. تو مجھے تو امید ہے کہ اگر مستقبل میں شنگھائی کانفرنس اور یہی حالات رہے, شنگھائی کانفرنس فعال رہا, تو بہتری آ سکتی ہے ہمارے تعلقات میں بھی اور اس خطے میں بھی.